اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ قابل احترام ناظرین، آپ اس صورت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ یہ سورۃ النصر، ترجمہ سماعت فرمائیے۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، اور اے نبی تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ کب نازل ہوئی تھی یہ سورت؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 570 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ 40 سال کی عمر میں یعنی 610 عیسوی میں آپ کو نبوت کے منصب جلیلہ پر فائز کیا گیا۔ 13 سال اپنے مکے میں گزارے اور پھر 10 سال اپنے مدینے میں گزارے، اور انتقال سے 2 سال پہلے 8 ہجری میں، رمضان 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ مکے سے آپ کو ہجرت کرنی پڑی تھی، نکالا گیا تھا، آپ کی بے عزتی کی گئی تھی، آپ کے ساتھیوں کو قتل کیا گیا تھا، اور مکے کا فتح ہونا اور خانہ کعبہ سے بتوں کی گندگی کا دور کیا جانا اس بات کی علامت تھی کہ اب اسلام کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اسلام آگے بڑھے گا، اللہ کا کلمہ تکمیل کی طرف پہنچے گا۔ چنانچہ دیکھیے کہا جا رہا ہے جب اللہ کی مدد آ جائے، فتح نصیب ہو جائے۔ ایک اور جگہ کہا گیا ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ فتح جب بھی نصیب ہوتی ہے، کامیابی جب بھی حاصل ہوتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے جو عزیز ہے اور حکیم ہے، زبردست طاقت والا ہے، اور اس کی حکمت کے تقاضے ہیں کہ کب کس کو طاقت اور اقتدار دیا جائے۔ تو فرمایا گیا جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، اور نبی تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج بہت بڑی تعداد میں اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اب کیا کرنا ہے؟ یہ ایک علامت تھی۔ صرف 2 سال باقی رہ گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، مکہ فتح ہو گیا تھا، اور سارے قافلے اور سارے وفود ادھر ادھر سے آ رہے تھے، اور وہ سب کے سب اطاعت کر رہے تھے۔ اب اسلام کا نظام آنے والا تھا، اب کفر کا خاتمہ ہونے والا تھا، اب توحید کی روشنی کو ساری دنیا میں پھیلانے کا انتظام ہو رہا تھا، اب حکومت کا نظم مضبوط کیا جا رہا تھا، اب شریعت تکمیل کے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی تھی۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، تو ایسا ہو جائے تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو۔ آدمی کو ہر وقت اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، پاک ہے تو اللہ، ہر خرابی سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر چیز برائی سے پاک۔ تسبیح بیان کرو، بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو اس کی حمد کے ساتھ۔ تعریف صرف اللہ کے لیے، آپ، میں، کوئی بڑے سے بڑا انسان، کوئی انجینئر، کوئی آرکیٹیکٹ، کوئی بادشاہ، کوئی قابل تعریف نہیں ہے۔ الشکر للہ والحمد للہ، شکر بھی اللہ ہی کا، حمد بھی اللہ تعالیٰ کی۔ تو آدمی کو کبھی بھی اس بات کو بھولنا نہیں چاہیے۔ تو اس موقع پر جو آپ کی فتح کا، کامرانی کا، کامیابی کا سب سے اونچا مرحلہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاکساری میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ آپ جب داخل ہوئے مکے میں، کسی شاندار گھوڑے پر نہیں، ایک اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے جو ذرا ٹیڑھا میڑھا چلتا ہے، اور آپ کے پیچھے ابو بکر صدیق یا عمر فاروق یا حضرت عثمان یا حضرت علی نہیں، آپ کے پیچھے سے بیٹھے ہوئے تھے حضرت اسامہ بن زید۔ حضرت زید آپ کے منہ بولے بیٹے اور آپ کے آزاد کردہ غلام تھے جو شہید ہو چکے تھے۔ ان کے بیٹے اسامہ بہت بڑی حیثیت کے صحابی نہیں تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ جھکے ہوئے تھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے۔ اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے پاکی ہے اس کی حمد کے ساتھ، اور اسی لیے دیکھیے ہم سبحان اللہ الحمدللہ اس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں،
سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو تسبیح اور تحمید، تسبیح اللہ کی پاکی بیان کرنا، اور تحمید اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، شکر ادا کرنا۔ پھر کہا گیا واستغفر، اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو، انہ کان توابا، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس سے مغفرت کی دعا مانگو، معافی مانگو، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ، 100 مرتبہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ اردو کا ایک مصرع ہے، جس کے درجے ہیں سوا، سوا مانے اونچا بڑا، جس کے درجے ہیں سوا، اس پہ سوا ذمہ داری، آپ اور ہم معمولی انسان، ہم سے بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی سب سے اونچا انسان، سب سے اونچا پیغمبر ہے، اور الحمدللہ آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی کہا گیا حضور سے کہ آپ اگر کوئی چھوٹی موٹی لغزشیں آپ سے ہو گئیں، کوئی گناہ نہیں ہوا، کوئی غلطی نہیں ہوئی، تو اس پر آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجئے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کیجئے۔ پھر فرمایا گیا انہ کان توابا، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، کثرت سے اللہ کی تعریف بیان کرتے تھے، اور وہ تسبیح جو ہم نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں 33 بار، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان، پاک ہے اللہ، پاک ہے اللہ، پاک ہے، الحمدللہ، 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 ساری تعریف اللہ ہی کے لیے، ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ بلکہ حمد کے ساتھ شکر بھی ہے، حمد کے معنی تعریف و شکر دونوں ہیں، اور اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے، کوئی بڑا نہیں، عظمت صرف اللہ کے لیے، بڑائی صرف اللہ کے لیے، کسی کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنی بڑائی کا دعویٰ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب ہم تسبیحات پڑھتے ہیں یا اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں یا اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کرے اس کا صحیح اثر ہمارے قلب پہ مرتب ہو اور ہماری پوری زندگی میں اس کا نمونہ ہو۔ جزاک اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔